رسوله الكريم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اسلام اور اصلاح معاشرہ کے عنوان کے ساتھ میری اور آپ کی یہ ملاقات اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے محدود وقت میں جاری رہے گی۔ حضرات، معاشرہ انسانوں سے بنا ہے۔ زمین کی ہر دولت، ہر نعمت انسانوں کے لیے بنائی گئی، اور انسان کو جب یہاں بھیجا گیا تو رستوں کا علم نہیں تھا، عادات کا پتہ نہیں تھا، رویوں کا معلوم نہیں تھا۔ بنانے والے نے زمین بنائی، نعمتیں بنائی، تو صراط مستقیم بنا کے اس رستے پہ چلنے کے لیے ہر دور میں وقت کے پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی انا مٹا کے وقت کے پیغمبر کی، استاذ کی، ہادی کی، رہبر کی مان لی، دنیا بھی سنوار گئے اور اپنی عقبہ بھی بنا گئے۔ اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں موقع ملا مگر ضائع کر بیٹھے۔ بھائیو، معاشرے میں دنیا دو طرح کے اعلان کر رہی ہے۔ پہلی کہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، جو بولتی ہے وہ تولتی ہے، اور دوسری دنیا گفتار کی غازی ہے مگر کردار سے آ رہی ہے۔ آپ اور میں کس جگہ کھڑے ہیں؟ بطور اسلام فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک 249 ملکوں میں 3064 زبانوں میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا اعزاز ہے کہ یہ آذان کہتی ہے اور اس اذان کے جملے 24 گھنٹے کسی بھی وقت بند نہیں ہوتے۔ سارے مسلک، ساری مسجدیں، ہر ایک مسلک کا ہر ایک مؤذن 6 مرتبہ اتفاقی یہ بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں، 4 مرتبہ شروع، 2 مرتبہ آخر میں۔ تو حضرات، بگاڑ کہاں آیا ہے؟ کافر نے تو رب کو نہیں مانا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے رابطہ کیا ہے، اللہ سے تعلق جوڑا ہے، تو پھر اللہ کی ربوبیت کو، الوہیت کو اور اس کی اسماء و صفات کو جیسے مانا ہے، الحمدللہ ہر مسلک، میری آپ کی کسی جگہ مقامی کلیش ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا ایمان ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اسلام ایک ہے اور اعلان ایک ہے۔ پوری دنیا کا کافر محروم ہے اس سے۔ اعزاز بخشا ہے اللہ نے مسلمان کو کہ جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ لوگوں، کل کائنات ہر طرح کی طاقت چھوٹی ہے، میرا رب بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے۔
ساری دنیا مل کے مسلمانوں کو ہی کیوں مارتی ہے؟ صرف یہ اذان کا پہلا جملہ ہے۔ آپ کا کوئی چھوٹا بچہ پیدا بعد میں اور آپ کو کہے میں بڑا ہوں، غصہ تو آئے گا؟ یا وہ کہے اس کا پاپا چھوٹا ہو اور وہ تائے کو کہے میرا پاپا بڑا ہے، تکلیف تو ہوگی۔ وہ لوگوں نے جو اپنے شہنشاہ بنائے تھے، بادشاہ بنائے تھے، معبود بنائے تھے، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ان سب کو اپنے قدموں میں چھوٹا دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، 4000 سے زیادہ ان کے ازم کام کر رہے ہیں دنیا میں کفر کے، لیکن سارے جس بات پہ اکٹھے ہیں کہ مسلمان ان پڑھ بھی ہو، جتنا مرضی گیا گزرا ہوا ہو، یہ جتنا مرضی اس میں بگاڑ آ جائے، اس کی مسجد میں، ممبر و محراب میں مشرق سے لے کے مغرب تلک کسی بھی دن 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ناغہ نہیں آیا جب کائنات میں یہ آواز اور فضا نہیں گونجی کہ یہ اپنے رب کو اللہ وحدہ لا شریک کو سب سے بڑا مانتا ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ہم لفظوں میں مانتے ہیں، وہ پھر اتنا ڈرا ہوا ہے۔ اگر ہم ویسے جیسے پہلے مانتے تھے، ذکر ہو رہا تھا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب سے اللہ نے کہا محبوب کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ میں ہوں تو سب سے بڑا، لیکن تو بڑا کر کے کائنات میں پیش کرے تو مزہ اس میں ہے، دعوت یہ ہے حضرات آئیے، رب کو اپنی عملی زندگی میں بگاڑ یہ آیا ہے، بڑا مان تو لیا ہے لیکن بڑا کر کے نہیں دکھاتے۔ بڑا کر کے کیسے نہیں دکھاتے؟ ضرورت پیش آئے تو کہیں اور، مشکل آ جائے تو کہیں اور، پریشانی آ جائے تو در در پہ دھکے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرات یہ اگر نہ ہو تو الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان سے بالا آج بھی کوئی نہیں ہے۔ آئیے اپنی اصلاح کریں، میں صرف اشارہ کر کے گزر گیا ہوں، وگرنہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے رب کو لفظوں میں کبھی چھوٹا نہیں ہونے دیا، وہی سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی خطہ خالی نہیں جہاں ہم نے رب کے کارٹون بنا کے رب جیسی صفتیں اوروں میں نہیں مانی۔ یہی وجہ ہے کہ رب سزا دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ گفتار کے ساتھ کردار بھی دیکھتے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہہ کر کے گفتار پیدا کر کے کردار پیدا نہ کرے، تیرے رب کو گوارا نہیں۔ حضرات سزائیں ٹل سکتی ہیں، گفتار کے مطابق کردار لا کے عقیدے میں اپنی توحید کا اعلان جو مسجدوں سے کرتے ہیں اسے اپنی عملی زندگی میں ملے۔ دوسری پریشانی، پرابلم اور ہماری بگاڑ کی جگہ جو ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل ہمیشہ اذان کے اندر دوسرا عقیدہ جس کا پرچار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ساری امتیں اکٹھی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہیں، رب در تیرا ہوگا، سر ہمارا ہوگا، کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکے گا۔ اور دوسرا عقیدہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، سب کا اتفاقی عقیدہ ہے، گفتار ہے، اور بائی نیم ہم کہتے ہیں کہ محمد ایک ہی ہستی ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اشارے ان کے ہوں گے، کام ان کا ہوگا، طریقہ ان کا ہوگا، انداز ان کا ہوگا، اسٹائل ان کا چلے گا، لائف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، لائف کا اسٹائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، زندگی رب کی دی ہوئی ہے، رب کے لیے ہے، بندگی رب کی ہے، طرز بندگی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا یہ دعویٰ اور اعلان بھی پوری امت کا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، مشرق اور مغرب میں چاروں طرف جدھر مرضی چلے جائیں یہی ہے، لیکن مار کھا جاتے ہیں آ کے جب ہمیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ہنسی نظر آتے ہیں۔ محمد کا معنی ہے کہ ان سے بڑھ کے مجھے کوئی ہنسی ملا تو مان لوں گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہر کلمہ گو کا دعویٰ ہے، محبوب سے بڑھ کے کوئی ہنسی ملے گا
تو اس کی پیروی کروں گا، اگر ان سے بڑھ کے نہیں ملا تو میری زندگی کا اکتفا سیدنا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے۔ حضرات ناراض نہ ہونا، مسلکوں کی جنگ سائیڈ پہ رکھ دے، اپنے بنائے اور کمائے ہوئے نام بھی سائیڈ پہ رکھ دے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، بغیر دلیل کے رکھے ہوئے نام سائیڈ پہ رکھیں۔ آئیں جو بول سب نے بولا، ہر مسجد نے بولا، مؤذن نے بولا، اپنے قاری، اپنے امام، اپنے خطیب، اپنے دائی، اپنے مبلغ، اپنے ابا جی، اپنے دادا جی اور اپنے تایا نانا جی کے سکھائے ہوئے پڑھائے ہوئے جملے ہم نے مؤذن کی شکل میں بلند کیے اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دشمن صرف ایک نام کے کارٹون کیوں بنا رہا ہے؟ اسے پتا ہے ساری امت کلمہ جو اس کا پڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی اور کے کارٹون بنے ہو؟ کس کے بنے ہیں ڈھانچے، کس کے بنے ہیں کارٹون، کس کے بنے ہیں یہ سب کچھ؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں بنا ہے؟ کیونکہ سب انہیں بالاتفاق مانتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ لفظوں کی حد تلک کہنے والے نے بڑی چوٹ لگائی ہے۔ آپ کو شاید لگ جائے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ چوٹ لگانے والے نے کہا ہے نام نبی کا غلام سبھی کا۔ یہ ہے مسلمان کا بگاڑ، نام اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اپنی اذان میں اعلان کرے، دن میں 5 بار کرے، پوری دنیا میں اذان بلند ہو، یہ کسی اور کا نام اذان میں شامل 14 صدیوں میں نہ کر سکا۔ یہ اس کی گفتار ہے، مگر کردار کیا ہے؟ نام نبی کا غلام سبھی کا، ہتھ کار والے دل یار والے۔ میں ایسے کروں تو برا ٹھہروں۔ آج ہی راستے میں آتے بھائی فون ملا رہے تھے، کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، سن رہا تھا پولیس والے آگے۔ باجی ایک پاسے دھیان رکھو، یا موبائل والے یا کار والے یا یار والے۔ اچھا تو نہیں ہے نا؟ جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا مان لیا، دلدار مان لیا، سمت یار کو رکھی ہے، میں ساتھ تھا دا سواد نہ چکھی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میری گواہی پوری دنیا مل کے دے گی کہ میں نے محبوب کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام نہیں مانا۔ یہی تیری ذمہ داری ہے، یہی میری ذمہ داری ہے۔ اپنی زندگی میں امام کہاں ماننا ہے؟ 4 جگہوں پہ، اور ان 4 میں ہمارے ہاں بگاڑ آ چکا ہے۔ ان کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں عقیدہ تھیں، 4 چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ 2 کا تعلق جسم سے ہے، 2 کا تعلق مال سے ہے۔ اختصار سے پہلے بڑھیے نماز کی طرف۔ کس کی طرف؟ نماز۔ نماز پتہ ہے کیا ہے؟ نماز پریکٹیکل ہے قربت کا، کہ اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے تو پھر بسا اوقات بیوی روک لیتی ہے، کبھی ٹی وی روک لیتی ہے، کبھی ٹیبل ٹاک روک لیتا ہے، کبھی دوست احباب روک لیتے ہیں، کبھی مال اسٹاک روک لیتا ہے، کبھی منڈی، کبھی بازار، کبھی جو ہے وہ ہمارے کھیت کھلیان، کبھی دولت، کبھی دھن، کبھی من، کبھی یار، کبھی سفر، کبھی حضر، وہ روکتے ہیں۔ اللہ دلیل مانگتے ہیں، مجھے سب سے بڑا مانا ہے تو دکان چھوٹی کر بند کر کے آ، یار چھوٹا کر چھوڑ کے آ، بیوی ٹی وی کو چھوٹا کر چھوڑ کے آ، میرے سامنے آ کے کبھی قیام کر کے، کبھی رکوع کر کے، کبھی سجدے کر کے، کبھی تشہد کے دھرنے دے کے، ان 4 حالتوں میں دنیا کو بتا کہ میرا رب پاک ہے، میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں۔ بھائیو آپ اور میں دودھ میٹر سے چیک کرتے ہیں، تیل لیٹر سے چیک کرتے ہیں، کپڑے کو میٹر سے چیک کرتے ہیں، ماپتے ہیں۔ اپنا ایمان اور اپنی محبت اور اپنا معیار اور معاشرے کے اندر جو اصلاح ہے، اگر بگاڑ ہے تو اسے ذرا ناپیے اور ماپیے، ماپیے اور ناپیے۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نہیں آتے اور ہم انتظار کرتے ہیں اور وہ آ جائیں تو جانے نہیں دیتے، اور کچھ وہ ہیں جو آئے ہیں تو بس بیٹھے ہیں، بغیر بیٹھے بھی نکلیں، بہانے بنا کے ہم کہتے ہیں میں کام پہ جا رہا ہوں پھر ملیں گے، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی بھی زندگی میں گھر میں آنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ آپ اور میں دیکھ لیں کہ اللہ کو بڑا ماننے کے بعد اللہ تعالی ہمیں کس قدر اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں۔ بس آ کے دل لگتا ہے،
من کرتا ہے قرآن ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، لمبے رکوع ہوتے ہیں، سجود ہوتے ہیں، تشہد ہوتے ہیں، بہانے سے بیٹھتے ہیں. مبارک ہو، آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں. اگر آئے ہیں اور 2 ٹھمکے لگائے ہیں اور چلے گئے ہیں، ٹھونگے ماری ہیں اور بھاگ نکلے ہیں، سمجھ لیجئے کہ رب بیٹھنا آ تو گئے ہو، گوارا نہیں کر رہا. اور اگر نہیں آ پائے، لائف ٹائم نہیں آئے، تو سمجھ لیجئے کہ رب آپ کو اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے. اور رب جس سے ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنا بندہ نہیں مانتا، اللہ روٹی روزی بند نہیں کرتا، اللہ اسے اپنے گھر میں آنے کی ہمت اور توفیق ہی نہیں دیتا، بے شک مسجد کا ہمسایہ کیوں نہ ہو. تو بھائیو، اپنی نماز کی طرف توجہ کریں. جس بندے نے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھی، وہ بندہ غیر حاضر ہے، غیر حاضر ہے. ہماری شناخت نادرہ 10 انگلیوں سے کر رہی ہے. ایک وقت تھی آپ نے سم کی شناخت کروائی تھی اپنے انگوٹھے سے. فنگر پرنٹس یہاں رکھے اسلام آباد چلے گئے، یہاں رکھے لاہور چلے گئے، آپ کی پہچان ہوگی آپ کون ہیں. اور لوگوں، رب کا بندہ کون ہے، کون نہیں ہے، کون گفتار کا غازی ہے، کون کردار کا پکا ہے. اللہ دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر کی زمین اس جو ہے جگہ کے اوپر جب تو پیشانی رکھتا ہے تو تیری حاضری اوپر جاتی ہے. اگر دن میں آپ 5 بار آ رہے ہیں تو آپ کی حاضری اوپر جا رہی ہے. ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے آ کے فنگر پرنٹ مشین پہ جا کے انگلی رکھنی ہے، پتا ہے جی 8 بجے پہنچ گیا ہے. جتنا لیٹ ہوتے جائیں گے اتنا ٹائم لکھا جانا. 1 دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، 3 دن نہیں آئے، ایکسپلینیشن شروع، اور پھر جو ہے وہ زندگی عذاب بننے لگتی ہے. ارے مسلمان، کلمہ پڑھا ہے، تو نے جوائننگ دی ہے، تو نے مسلمان کہلوایا ہے، اللہ نے اس کا پریکٹیکل مانگا ہے. تیرے لیے عبادت میں جسمانی سب سے پہلے نماز ہے. اگر تو آ کے دن میں 5 مرتبہ پیشانی زمین پہ رکھ گیا، تیری حاضری اوپر چلی گئی. اگر نہ رکھی تو مسلک کوئی بھی ہوا معافی نہیں، مسلک کوئی بھی ہوا معافی نہیں. اللہ نے یہاں سے پکڑوانا ہے. لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. 2 خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں اس پیشانی کی. پہلی خوبی کیا ہے؟ ناصیۃ کاذبہ، کہتی تھی میں تیری ہوں مگر جھوٹ بولتی تھی، آتی نہیں تھی. تیری ہوں، میں تیری ہوں مگر میرے گھر نہیں آئی، زمین پہ لگی نہیں. خاطیہ، اور جگہوں پہ دھکے کھاتی رہی، گرتی رہی، مرتی رہی، پھرتی رہی، گھومتی رہی، لیکن خطا کار اور بدکار میری دربار میں نہیں آ سکی. لہذا اس کو پکڑا جائے گا، جکڑا جائے گا، اور حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو، جکڑو، جہنم میں پھینکو. اور پھینکنے سے پہلے 70 ہاتھ لمبی لوہے کی جہنم کی آگ سے کی ہوئی گرم سلاخ جو ہے، سریا، اس کے پیچھے سے ڈال کے منہ میں سے نکال کے اس کو جہنم میں پھینکو. لوگوں میں دعوت دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا تو رب نے دنیا میں دکھایا ہے. فیصل آباد آئیے، لاہور آئیے، وہاں پہ مرغی کی بنتی ہوئی سجی دیکھیے، اس کے جسم کے اتارے ہوئے اوپر کے بال اور کھل، اور پھر اس کو جو ہے آگ جلا کے الاؤ پہ گاڑ کے گھوم گھوم کے اس کے جسم کے اندر سے پیپ اور پانی اور گندگی نکلے. یہ حالت ہونی ہے بے نماز کی. لائیے، لگی لپٹی چھوڑ دیجئے. مسلک کوئی ہے، مسجد کوئی ہے، پہنچیے، حاضری دیجئے. آپ کی حاضری کے بغیر گزارا نہیں ہے. عبادت میں دوسری چیز روزہ ہے. اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور محبت سے ہے، محبت سے ہے. بھائیو، جہاں پیار ہوتا ہے نا، وہاں ایک دوسرے کے لیے بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے. ہمارے علاقوں کا رواج ہے شادی کے فوراً بعد پہلی رات جہاں باقی باتیں طے ہوتی ہیں، وہاں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ ساری زندگی دوستوں، یاروں، احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہے، ماں باپ کے ساتھ، آج کے بعد کھانا میرے ساتھ. جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں گی، جب تک میں نہ کھاؤں آپ نے بھی نہیں کھانا. پھر یہ یار اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں، اتنا پیار کر بیٹھتے ہیں کہ جن یاروں نے 20-20 سال ساتھ کھایا ہوتا ہے، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویرے ساڈے نال 2 لقمے لالا، کہندا جی تانوں ویکھ کے رج گیا اللہ دی قسم. پوکھی میڈم جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. یہ کسی کو کہہ بیٹھا ہے، یہ وعدہ کر بیٹھا ہے، یہ دل دے بیٹھا ہے. حضرات، ہاں کلمہ نام ہی دل دینے کا ہے، جان دینے کا ہے، ایمان لینے کا ہے، یقین کرنے کا ہے. کیا کہتا ہے؟
ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਵ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ, ਸਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੋਂ بیوی دے کول ستیاں رکا لگ گیا کہ معذرت ایمرجنسی ہے، مینوں جانا پی رہا ہے، لاہور انٹرویو ہے، تو اٹھی تے ناشتہ کر لی، انہیں اٹھ کے پرچی پڑھی، تے نال ہی پچھوں رابطہ تے کہندی ہاں یہ کی لہ گیا ہے، تے ناشتہ کنے کرنا سی، کیا بس مجبوری سی جانا سی، کہندی اگ لاواں تیریاں مجبوریاں نوں۔ کردیاں کراندیاں وہ اتنے بھوکی بیٹھی ہے، یہ ادھر نہیں کھان ڈیا، اسی انہوں کئی دفعہ کیا یار آ کھا لا، چھلی لے لیا، وہ چب لے، کہندے یار پتہ نہیں اج نہ مینوں ٹینشن ہی بڑی ہے پیپر دی، میں نہ بس انٹرویو کداں دینا، میں تانوں نہیں دس سکدا، مینوں مجبور نہ کرو۔ گھر میں ناشتہ نہیں کیا، محترمہ نے، ماں نے بولا ہے، ٹال گئی ہے ماں جی آج پتہ نہیں رات کا ہی کھایا ہضم نہیں ہو رہا، دوپہر کو پھر لنچ میں بیٹھے، ماں پھر کہنے لگی تھیے کھا لا، کہندی ماں بھوک نہیں، ابا سے آنا سی کہن لگا مینوں پتا ہے جیڑی بھوک نہیں تسی کھاؤ، انہیں نہیں جے کھانا جب تک کوئی دا چودھری نہ آیا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دولت، یہ ہے پیار، آ تیرے اس پیار کو میں کیش کرنے لگا ہوں۔ رات کے ٹائم بھی کھانا پکا، ڈنر پہ بیٹھے، اہلیہ نے نہیں کھایا کیونکہ شوہر نہیں آیا، رابطہ کیا، کہا ابھی تلک جو ہے پھنسا ہوا ہوں، چونگ چ ٹریفک پھنسی، چلے کرتے کراتے 1:30 بجے گھر پہنچتا ہے، پچھلی رات کی بھی بھوکی، صبح کی بھی بھوکی، دوپہر کی بھی بھوکی، شام کی بھی بھوکی، رات 12 بجے بھی گزر گیا، 1:30 بجے گھر میں آیا ہے، 2 بجے مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ اگر دنیا کا یہ عارضی پیار اتنی بھوک اور پیاس برداشت کروا سکتا ہے، بندے دل کو تھام کے سوچ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا مومنوں کی محبت رب کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو پھر نوجوان 12 14 17 گھنٹے کا روزہ تجھے کیا کہتا ہے کہ بیوی کے لیے اتنی بھوک پیاس دوست کے لیے ہو سکتی ہے، تو رب پیدا کرنے والے کے لیے اتنا پیار نہیں ہو سکتا؟ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ ضرور سوچیں گے کہ میرا پیار کیا ہے، میرے پیار کا میرٹ کیا ہے، اور اس کی محبت کتنی ہے اور گہرائی کتنی ہے۔ حضرات 2 عبادتیں ہماری اور ٹیڑھی ہیں، ان میں سے ایک عبادت ہے زکوٰۃ، مال سے تعلق ہے۔ جو ہمارے پہلے دیسی کھیرے ہوتے تھے نا مرالی اٹھاڑ میں، قرب و جوار میں، دیسی، یہ سیڈاں تو کوڑے ہوندے سی، سیاڑیاں بیبیاں سیڈاں تو کٹ کے تو مڑ کے جھاگ چوگ ٹشو ہے نا میرے کو، لیکن چلو اللہ انہوں عبادت چلے خلوے کسی کھاتے پہ جاوے۔ حضرات رگڑ رگڑ کے نا جھاگ نکال کے اس کا کڑوا پن ختم کر کے پھر سلاد بناتی تھی۔ کھیرا تو ہوتا تھا 2 سائڈ سے کڑوا، لیکن جڑا 100 دا نوٹ ہے نا 3 سائڈاں تو کڑوا ہے، ایدہ شروع والا روپیہ، ایدہ آخر والا تو درمیان والے 50 پیسے، یہ اگر کٹ کے غریب نو 2.5% دے دو گے تو تہاڈا 100 دا نوٹ کھرا 97.5 تہاڈے کول 2.5 او دے کول، نہ اینو چور پوے، نہ اینو ڈاکو پوے، نہ اینو لٹیرا پوے، نہ اینو کوئی غلط، نہ سیف چو بیوی کڈے تو نہ کوئی جن کڈے، تو نہ کوئی سجن یار بیلی تو کھا دے، تو نہ ڈن پوے تو نہ ہرجانہ پوے۔ حضرات اللہ نے وعدہ کیا ہے، میں امیر کو پیسے دیتا ہوں، غریب کو نہیں، میرا اپنا طریقہ ہے، لیکن 2.5 غریب کو ڈھونڈ کے دے، پہلے والا آخری والا روپیہ، درمیان کے 50 پیسے نکال، غریب کو ڈھونڈ، یتیم کو ڈھونڈ، مسکین کو ڈھونڈ، حاجت مند، ضرورت مند اور سائل، اس کو دینا تیرا کام ہے، تیرے 97.5 میں برکت ڈال دینا میرا کام ہے۔ ساڈا یہ کہ 100 دا نوٹ ویکھ کے نا دل جڑا نا پھس جاندا ہے، پھر سوچی دا دادا ابو بشتی کہہ گیا سی کہ 2 کم وس لگیا نہیں کری دے، ایک منڈا نہ ویائیے نہیں تے ہتھوں گیا۔ یہ وڈیریاں دا ہوندا سی خان کہ وس لگ دیا نا منڈے نہیں ویائی دا، جب تک ترلے نہ کرے، منتا نہ کرے، ہتھوں کم نہ نکلے نہیں ویاونا، نہیں تے ہتھوں گیا، تے بجا نوٹ بھی نہیں تڑانا نہیں تے ہتھوں گیا۔ اسی سوچ لی دا کڈ کڈ ویکھی دا 100، تو کسی اور کول جائیں گا، کتھے تکے کھائیں گا، تو میرے کو لی رہ، ویخ ویخ کے پھر وچ، ویخ ویخ کے پھر اندر۔ ہاں نہیں، یہ پیسہ ہے، رب آزما رہا ہے۔ ایک کوڑی کو آزمایا تھا، ایک گنجے کو آزمایا تھا، ایک انے نو،
اللہ دا شکر ہے نہ اسی کوڑے ہیں تے نہ انے ہیں تے نہ ہی گنجے ہیں، تے پھر وہ آزما لوے تے وہ دی مرضی، آپ اور میں آزمائش میں ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو 100 کا نوٹ مل جائے نا، لمیاں نہ سوچیا کرو کہ ہلے 7.5 تولے نہیں ہویا، جدو 100 چو دین دی عادت پاؤ گے تو پھر ہی 7.5 تولے چو عادت پینی ہے، تو جے 100 چو عادت پاؤ گے تو پھر جا کے 52 تولے چاندی چو عادت پینی ہے، نہیں تے بھاجی جیڑا 100 چو ڈنڈی مارن ڈیا وہ اگے کی کروں؟ انہوں تے 1000 والا 500 والا بہتا پیارا لگنا، 5000 ویکھ کے تو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، اینو کھلا کے تے کیڑے پاسے کرا؟ نہیں، ارے تیرا 97.5 میں بھی چولہا نہیں چل رہا، غریب اور غریب کے بچے اور لوازمات اور ضروریات، سردی اور گرمی، مسائل اور مصائب، مشاکل، اذیتیں، آزمائشیں، بلائیں جو اس پہ نوازل اور حوادثات کی شکل میں ہیں، اس نے 2.5 میں گزارا کرنا ہے۔ تیرا 97.5 میں بھی اگر دل نہیں بھرا تو دل کا علاج کر۔ 2.5% مال چوں پہلی اپنی ہوئے، ٹھیکے دا چکر نہ ہوئے، تے میہ وسدا ہوئے، تے نہری دریائی پانیاں دے وچ رولے نہ ہون، تے ٹیوبل نہ چلانے پین، تے 9 من رکھ اپنے کول تے 10واں من دے غریب نو، تے جے اللہ دی ایویں نہیں بھائی ہو میرے نال نال چلو، تے ذمہ دار بندے ہو، جے پہلی اپنی ہے، بارش رب والوں ہے، پانی دیگر چکر کونی، پھر تسی کنواں دینا ہے؟ 9 من کول رکھنا ہے تے 10واں رب نو دینا ہے، تے جے پہلی ٹھیکے تے وے، پہلی خرچے کرنے پہ رہے، دیگر معاملات نے، پھر 19 من کول رکھو تے 20واں من غریب نو دو، تے دینا کتھے وے؟ ٹیری تے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جدن پڑھولے چ ٹر گئی نا پھر دین نو دل نہیں کردا، کیونکہ وہ دا بوہا کھولنا بہت اوکھا ہے، انہوں اپا گویا لا کے لپ دئی دا تے ہن دی سیل توڑنی بہت اوکھی ہے۔ حضرات ہاں دل دوڑتے ہیں، مال نہیں دوڑا کرتے، رب کے لیے اپنے اندر اصلاح کر لیں، اللہ برکتیں دے دے، ٹائم پہ بارشیں دے دے، اپنا جو ہے وہ بار پورا دے دے، سمر آور کر دے، تھوڑی کو زیادہ کر دے، اتنا کر کے دے۔ اور چوتھی عبادت جس میں بگاڑ ہے، بزرگاں دا جدو دل کردا ہے تے چل وانڈے ہو آئیے، گھر والے تنگ کیتے اوتھے دھی کولو آئیے، پتر کولو آئیے، تے چنگا دولت مند ہے، اوتھوں جا کے وکھرے ساڑ ملدے نے، ایتھوں وکھڑی تکلیف ملی، روندا رولدا کہندا ایتھے آیا ساں، ایتھے بھی وہی حال ہے۔ تے جیڑے نوجوان نے بیچارے سکولوں کالجوں ماں پیو کو پیسے لے دے کے استاداں نو کہندے استاد جی کتے ٹرپ ہی لے جاؤ، ٹور ہی لے جاؤ، کتے شمالی علاقے کتے ادھر کتے رانا ریزورٹ، کتے لاہور والے پاسے، کتے جتھے جتھے بھی کھڑ ہوندا ہے تے کھڑے ہو ہفتے والے دن تے اتوار والے دن رش واوا ہوندا ہے، تے کلے جا کے پھرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اے دلی فطرت ہے تے ہر انسان دے اندر لکھیا کہ میں نویں تو نویں تھاں ویکھاں تے نویں تو نویں چہرے ویکھاں۔ اللہ کہندے ہے جے ایڈا پیسہ تیرے کول آ گیا تے سونےاں 2 چٹیاں چادراں پا کے داغاں تو بغیر تے دنیا نو سناوندا آ تاکہ شریکاں نو اگ لگے، شریکاں نو، اے واحد جگہ جتھے شریک نو اگ لانی ہے، باقی کسے جگہ تے نہیں، رب نہ مارے تے شریکاں دے واسطہ روگ نہیں، کتھے لانی اگ؟ لبیک اللہم لبیک، اگ کنوں لانی؟ شیطان نو۔ تو اسے کہاں کہاں کے لے کے جاتا ہے، یہ لاکھوں لگا کے، ہزاروں لگا کے، اور ایک یونیفارم میں ہو کے، ایک طرح کے لباس میں اور کپڑوں میں ہو کے، دنیا کے 360 زاویوں سے میرے گھر کی طرف آ جا، تو میرے گھر آ جا، پوری دنیا بلا کے میں تجھے وہاں ملوا بھی دیتا ہوں، رنگ بھی دکھا دیتا ہوں، ڈھنگ بھی دکھا دیتا ہوں، پوری دنیا تیرے سامنے ہوگی، جس کو مرضی دیکھ لے، جس کو مرضی مل لے، جس سے حال پوچھ لے، احوال پوچھ لے، تیرا سفر بھی ہو جائے، مزہ بھی آ جائے، تیرا دین بھی ہو جائے، ایمان بھی ہو جائے، اور رب سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں، میرا گھر بھی دیکھ لے، اور جب میرے گھر سے واپس لوٹے گا تیرا میٹر جنہ مرضی چلیا ہوئے میں 0 میٹر کر کے واپس بھیجاں گا۔ ہوں تو گڈی ویچنی ہوئے نا، موٹر سائیکل یا کار 2-4 لاکھ چلی ہوئے تو ویچن تو پہلے 60,000 کرا لی دی ہے، بھاجی جینون گھر دی گڈی ہے، بس تو دفتر جاندی سی، دفتروں گھر موڑ ہوندی سی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 60,000 نہیں، میں 0 میٹر کر کے بھیجوں گا، جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے ویسے کر کے بھیجوں گا، لیکن آ دل سے آ، میرا بن کے آ، شریکوں کو بتا کے آ، اعلان کر کے آ، پرچار کر کے آ، پھر حاجی بنا کے بھیجوں گا۔ والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا، لیکن
ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਹਜ करके ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਕਿ ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਤਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਨੀ है ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਨੀ है। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਤਸੀਂਦੀ नहीं, टोपियां सीती जानी है, फर्ज भुलाई बैठी है, नफला नीति जानी है, नफसा ते छुरी ते फेरी ना दुंबे कीती जानी है, ते खा खा माल यतीमां दा भज भज मसीती जानी है। कुछ सानू भी दस बिलिए नहीं आ की कीती जानी है। ये नहीं होना चाहिए। ये है हमारा बिगाड़। हज भी है, हाजी भी है, अलहाज भी है, कारोबार भी है, दुनियादारी भी है, ठेकेदारी भी है, लेकिन अपने हज से फायदा उठा करके दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। इबादत में फिर वही कमियां हैं, मुनाजात के अंदर धोखे हैं। जिस तरह का सिलसिला था वो बंद नहीं किया। वो तुकनियां सारियां तस्बीहां ले आई बिल्ली, हथ च फड़ियां ते दड़ा दड़ ते टका टक सिटी जाती है। ते कहण वाले ने कहा उतों मियां तस्बी ते विचों मियां कसबी, उतों मियां तस्बी ते विचों मियां कसबी, वखावे सजी ते मारे खब्बी, जो लभदा जांदा है दब्बी, लवे रिश्वत बढ़ावे कोठी ते मोटा करके लिखे आजा मिन फजले रब्बी। अगर ये हमारा ईमान है तो ईमान इसका इकरार नहीं करता, इनकार करता है। लौट आओ इबादत में, चार चीजें सीधी कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी सही कर देगा, उकबा भी सही कर देगा। तीसरी चीज है मुआशरत। मुआशरत में काफी सारी हमारी चीजें टेढ़ी हो गई हैं, उनको जरा थोड़ा थोड़ा इख्तिसार से इशारा करूंगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। पहले नंबर पे बच्चे, हमारी नर्सरी। भाइयों, बच्चों को प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। एक पैदा होने से पहले प्यार है कि बीवी के दिल में भी मोहब्बत हो, शौहर के दिल में भी मोहब्बत हो, जोड़ा चाहे कि औलाद मिले, वालिदैन चाहे कि औलाद मिले, सास ससुर का मुतालबा हो कि औलाद दे, और अल्लाह ताला से दुआएं भी हों, मुनाजात भी हों, गैर के दर पे धक्के नहीं खाएं। बच्चों से प्यार यह है कि उनको हलाली शनाख्त दे। पीरों फकीरों के डेरों पे जाके करंट लगवा के करंट पीर के पास 700 और 300 हरामी बच्चे पैदा करवा के उन बच्चों की आकबत ना गवाएं। उन बच्चों का कसूर नहीं है, उनको हलाली तारुफ चाहिए। कल को वो मुंह क्या उठाएंगे, नजरें क्या उठाएंगे, किसको कहेंगे कि हमारा बाप कौन है। लिहाजा मांगो तो रब के दर से, ये बच्चों से प्यार है। थोड़े ले लो, रब से ले लो, इंतजार कर लो। बिगाड़ है हमारी कौम में। 2 महीने 6 महीने अगर औलाद नहीं हुई, कोई मशवरे देने वाली, कोई लेने वाली, शौहर कहीं गया हुआ है, ये माशाल्लाह कहीं गई हुई है, और आकर के फिर उनके जब हाथों पे चढ़ती है, फिर बाद में जब मूवियां बनती हैं, जब ब्लैक मेलिंग होती है, फिर ये रोते हैं और चीखते हैं, झुग्गे बर्बाद होते हैं, फिर इन बच्चों को मारा जाता है। हजरात, नहीं, बच्चों से प्यार का तकाजा यह है कि अपने रब से मांगो। और दूसरा तकाजा, किसी हुकूमती कारिंदे या कुफर के नुमाइंदे की इस हवाले से कभी हौसला अफजाई ना करना कि बच्चे 2 ही अच्छे। जिस जात ने मसाइल बनाए हैं, उसने वसाइल उससे कहीं ज्यादा रखे हैं। हर बच्चा अपना रिज्क लेके आता है। दुनिया का धोखा है कि मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल थोड़े हैं। और लोगों, तुम्हारा रब अगर ये बात होती कुरान में कह देता, उसने बोलना है ला तक़्तुलू औलादकुम, किसी के कहने पे या माल दौलत के डर से या अमलाक के डर से या तंग दस्ती के डर से बच्चों को पैदा होने से पहले मत मारिए। ये मंसूबा बंदियों के चक्कर, ये तेरी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, औलादों को उजाड़ने के लिए और घरों को रुसवा करने के लिए है। और हजरात, जब बच्चे पैदा हो जाएं तो पहले बारी देगा ते बकरे ते छतरे ते दूजे बारी अफसोस ते मुंह थले करना थे, आ की हो गया ते फलां की हो गया। सारे बच्चे सांझे हैं, सारे बराबर के हैं, इनको प्यार चाहिए। बच्चा प्यार का नाम है। आका फरमाते हैं मन लम यरहम सगीरना। याद रखिए, हमारी सोसाइटी में आज बच्चों को प्यार नहीं मिल रहा। तुसी कहोगे जी असी तो बड़ा चुम्मीदा है, गोद च बिठाईदा है, गले लाईदा है, चीजी ली पैसे दई देने। नहीं नहीं, ये प्यार नहीं है। बच्चे का असल प्यार ये है कि आप उसे सही जवानी के लिए तैयार करें।
صحیح جوانی کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہمارے بچے غیر لے گیا، کارٹون کے نام پہ یہودی لے گیا، فلم کے نام پہ ہندو لے گیا، ڈرامے کے نام پہ مجوسی لے گیا، حضرات جگت بازی کے معاملے میں سکھ لے گیا، کہیں کوئی ازم لے گیا، کہیں کوئی لے گیا. آپ اور میں تو اپنے بچوں کے استاد ہے ہی نہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. آکسفورڈ سے نصاب آتا ہے، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، یہ عام لوگ سارے ہی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں، جو بچوں کو بازوؤں پہ جگہ دے کے، ٹائم دے کے، وقت دے کے، اپنے انبیاء کا، اپنی کتاب کا، اپنے قرآن کا، اپنی سنت کا، ان کو پیار دے کے، اصول دے کے، قاعدے دے کے، ضابطے دے کے، اخلاقیات دے کے پروان چڑھاتے ہیں، بڑے کرتے ہیں. حضرات وہ کم ہو گئے. اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں. کوئی بھی برادری اس معاملے میں ڈھیلی ہے. اور معاشرت میں دوسرے نمبر پہ جوان کو بہار چاہیے، جوانی بہار مانگتی ہے. آپ نے جس جوان کی بہار چھین لی ہے نا، یاد رکھیے بہار کا موسم، آب و ہوا، مٹی، کافی ساری چیزیں مل کے پھولوں میں رنگ، پھل اور ثمر آتے ہیں. ہمارے جوان جوانی چڑھنے سے پہلے اغوا ہو چکے. کسی کو کوئی لے گیا، کسی کو کوئی لے گیا، کسی کو فروری کی 14 تاریخ لے گئی، کسی کو نیو ایئر نائٹ لے گیا، کسی کو 1 اپریل اور اپریل پھول لے گیا. حضرات کسی کو مارچ کے پھول لے گئے اور جشن بہاراں لے گئی، کسی کو جو ہے وہ دسمبر اور جون لے گیا. ہاں سنیے سنیے، جوان سرمایہ ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ان جوانوں کی اگر آپ بہار کا خیال نہیں رکھ سکے تو سمجھ لیجئے آپ گئے. اگر آپ نے اپنے بچے کو پہلی کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک، پوسٹ ڈاکٹریٹ تک کروا کے واپس لے آئے ہیں، ڈاکٹر بنا کے لے آئے ہیں، انجینئر بنا کے لے آئے ہیں، آپ نے اپنے بچے کی جوانی کا بہار کو خیال نہیں رکھا. حضرات یاد رکھیے، کانٹے اور پھول مل کے چلا کرتے ہیں. دنیا کانٹوں کی جگہ ہے. آپ نے اس کو انجینئر بنا دیا ضرورت، ڈاکٹر بنا دیا ضرورت، مالدار بنا دیا ضرورت، پیشہ ور کسان بنا دیا ضرورت، تاجر بنا دیا، بزنس مین بنا دیا ضرورت، لیکن آپ نے اس کی بہار مار دی ہے. یہ دن رات اسی چکروں میں لگا رہے گا اور اپنی عاقبت گوا بیٹھے گا. اور قیامت کے دن رب پوچھے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا، جوانی کی بہار میں اپنے لیے کیا بنایا تھا وہ لا. یہ جو کچھ جوانی میں آپ اور میں بنا رہے ہیں نا لوگوں کے لیے، پیچھے چھوڑ جائیں گے، رہ جائے گا. اس کے لیے اپنے بچوں کو اگر دین نہیں دیا، ڈاکٹر بنایا، قرآن نہیں دیا، اسے انجینئر بنایا، حدیث نہیں دی، اس کو جو ہے جج بنایا مگر کتاب اللہ نہیں دی، اس کو جو ہے آپ نے وکیل بنایا مگر کتاب اللہ کی سنت کی دلیل نہیں دی، برباد کر دیا. اس کا جو ہے وہ جوانی کی بہار گئی. یہ بے بہارا نوجوان پھر اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکے گا. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. آپ اس نے صرف علم دیا ہے، معلومات دی ہیں، جنرل نالج دیا ہے، اس کو ڈاکٹری دی ہے، بیماریوں کا علاج دیا ہے، اس کو وکالت دی ہے، اس کو ججمنٹ دی ہے، اس کو آپ نے مہارت دی ہے، اس کو آپ نے پیشہ ورانہ طور پہ تاجر بنا دیا، منڈی دے دی، بازار دے دیا. لیکن اسے نہیں پتا کہ رب اور رسول کی عزت کیا ہے اور بڑوں اور وڈیروں کا وقار کیا ہے. بزرگوں کو بڑی عمر میں وقار چاہیے، اور جو بڑے اپنے جوانوں اور بچوں کو تیار نہیں کر سکتے ان کا بڑھاپے میں وقار نہیں رہتا، اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے. فیل کریں ذرا، تھوڑا محسوس بھی کریں. کتنے بزرگ ہیں جو رونا روتے ہیں ساڈی تھی گل نہیں مانتی، پتر نہیں سنتا. اور سمجھیے جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا اتنی زیادہ آزمائشیں ہیں. پچھلے دنوں اشتہار چھپا ہے کراچی سے، لوکل اخباروں میں بھی چھپا اور قومی اخبارات میں بھی چھپا. بیٹا اشتہار دیتا ہے کہ میں فلاں سن میں نے فلاں جگہ سے یہ پڑھا، فلاں جگہ سے یہ پڑھا، پھر میں باہر چلا گیا، بیوی بچے بھی لے گیا، میں آج 5-7 سال کے بعد واپس آیا ہوں تو جس جگہ ماں کو چھوڑ کے گیا تھا ماں اس گھر میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ 7 سال باہر جا کے بیوی بچوں میں کیا بھول گیا ہے یہ جوان، کیا بھول گیا ہے؟ یورپ جانے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اور بابو بننے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے. کچھ یاد رہا؟
واپس لوٹے تو باپ کو ملنے نہ دیں، آپ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، میری بار میں آ نہیں سکتے، آپ میری سیٹ کے قریب نہیں آ سکتے، آپ سے سمیل آتی ہے، آپ سے بدبو آتی ہے، آپ کے لب و لہجے پینڈو ہیں، آپ بات کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے، ابا نہ پتا ہو تو چپ ہو جائیے۔ حضرات یہ دن پہلے نہیں دیکھنے پڑے تھے، آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ معاشرے کا یہ بگاڑ اگر ختم کرنا ہے تو جوانی کی اس کی بہار کے اندر خزاں کا سامان کیجئے، جب آپ پہ خزاں آئے گی انشاءاللہ اس کے بہار کا تیار کردہ سامان آپ کو عزت بھی دے گا، آبرو بھی دے گا۔ چوتھی جگہ بگاڑ، اللہ نے عورتیں بنائی ہیں سنبھالنے کے لیے، شیشے ہوتی ہیں، آقا نے کہا تھا لا تکسر القواریر، کہ یہ جو شیشے اور آبگینے ہیں نا ان کو توڑو نہیں۔ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، ان کو بچپن میں بھی توڑ دیتا ہے، دل بھی توڑ دیتا ہے۔ تھی نہیں ہونی چاہیے، بڑھیاں چار ہون تھی ایک بھی پیدا ہو جائے تو ٹینشن۔ یہ جو تیری میری سوچ ہے معاشرے کی بگاڑ ہے۔ میری بیٹی نہیں ہو، جائیداد میں وارث بنے گی، عزت کا مسئلہ بنے گا، جہیز دینا پڑے گا، پھر اس کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا، پرایا دھن نہیں ہونا چاہیے۔ اور لوگوں میرے مصطفیٰ نے بیٹی مانگی ہے، بیٹیاں دی ہیں، پرورش کی ہے، اور بیٹی کو توڑنا نہیں۔ اور بیٹیوں کا بھی حق ہے، جو میں پہلے بعد میں فرض ہے ذمہ داری نبھاؤں گا۔ بیٹی بن کے آئے، بیٹی بہن بن کے آئے، بیٹی بیوی بن کے آئے، بیٹی بہو بن کے آئے، بیٹی جس بھی روپ میں ہو، عورت کو توڑا نہیں جائے گا، عورت کو سہارے کی ضرورت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورت گر جاتی ہے اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتی، جو چیز گرنے لگے اسے مضبوط کرو، اس کا شکنجا بنو، اس کا سہارا بنو، اس کا آسرا بنو، عزت اور آبرو کا پردہ بنو۔ ہم نے کیا کیا ہے، جب عورت کا کپڑا اتارا تو بے سہارا، گھر سے نکالی تو بے سہارا، کام کاج پہ بھیجی تو بے سہارا، حضرات کمانے کے لیے روانہ کی تو بے سہارا، توڑ دی ہے ہم نے عورت۔ جب اس کو جو ہے ایسی تعلیم کے لیے بھیجا کہ جس کے پیچھے اس کی عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ لوگوں یاد رکھیے گا، ہر بندہ بیٹیاں رکھتا ہے، اگر بیٹی ہے، بیٹی رکھنا بڑی آسان ہے، عورت کو توڑنا اس سے بڑھ کے آسان ہے، لیکن اس کو سنبھال کر کے جیسے کانچ کے برتن اور شیشے کے برتن ہیں اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مگر آپ اور میں اسے ہر دور میں توڑتے آئے، کبھی بچپن میں بیٹیاں اس کے دل توڑتے رہے، کبھی بہنیں بنی تو ان کے رشتوں میں توڑتے رہے، تیرا حق نہیں بنتا، تیرا حصہ نہیں بنتا۔ وہ کسی کی بیوی بنی تو ہم نے پاؤں کی جوتی سمجھی اور جو دل میں آیا کیا، اور لوگوں نہیں 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 نہیں، جس بندے نے یہ کیا حساب و کتاب ہوگا۔ کل قیامت کے دن تو جو ہونا ہے دنیا میں اس کا گھر برباد ہوگا۔ اور میں نے ہوتے دیکھا ہے، کسی نے خوبصورت بات کہی تھی، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آج ہم جتنے گناہ کرتے ہیں نا وہ ہماری عزت سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اور عورتوں کی طرف سے معاشرے میں جو بگاڑ ہے کہ مرد ہوتا ہی شکریہ کے لیے ہے، حوصلے کے لیے ہے، اور حوصلہ افزائی کے لیے ہے، ساتھ دینے کے لیے ہے، اس کو تھپکی دینے کے لیے ہے، اس کو جزاک اللہ کہنے کے لیے ہے، الحمدللہ کہنے کے لیے ہے، تعریف کرنے کے لیے ہے، شکر کے لیے ہے، شکووں کے لیے نہیں۔ لیکن ہماری عورتوں نے ہر رشتے پہ شکوہ شروع کر رکھا ہے، ڈرامہ شکوہ سکھائے، فلم شکوہ سکھائے، اور فیشن شو شکوہ سکھائے، اور دیسی ماحول دائیں بائیں کی ہمسائی رشتہ دار آ کے اپنے گھر والوں کے شکوے کرے، اے عورت اپنے شوہر کا شکوہ کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ زندہ زمین میں منہ کھلے زمین کا اور اس میں گڑ جائے، شکوہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ شکوہ کر کے کبھی کسی دوسرے مرد نے کیا دیا سوائے عزت کے، اور کیا لیا ہے؟ جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا گھر والا ٹھیک نہیں، اس کی بنتی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ڈورے ڈالو، رابطے کرو، اچھا وہ ایسا ہے، وہ بھڑوا ہے، چھوڑ اس کو، میں ایسا، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ میرے آقا نے کہا تھا، سنیے توجہ سے سنیے، جو مرد کسی کی بیوی کو، جو شخص کسی کی عورت بہن بہو کو خراب کرتا ہے، ذہن اور خراب کرتا ہے، ڈورے ڈالتا ہے، وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ آپ اور میں ایسے کر رہے ہیں، کبھی بھائی بہن کو بگاڑتا ہے، چھڑے کی مورخ مگ پیچھے لایا ہی، کبھی باپ کہتا ہے میں تینوں بڑا چنگا سمجھتا سا، پرلے درجے دا آ نکلیا تے او نکلیا۔ آپ یقین کیجئے
ہر رشتہ جو ہے عورت کو اس کے شوہر سے کمزور کرنے کے لیے ڈرامے، فلمیں، شیاطین، دنیا کی ہر طاقت، ہر قوت، فیشن شو، تیری میری دنیا، یہ جتنے بھی میوزک اور جتنے گانے، یہ تیری میری میسجنگ، یہ تیری میری چیٹنگ اور چیٹنگ جتنی بھی ہے، سب کس لیے ہے؟ اس بے بس کو مجبور کیا جا رہا ہے جسے پتہ ہی نہیں، اسے ناشکری پہ اتارا جا رہا ہے، ناشکری پہ اتارا جا رہا ہے۔ تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ آپ اور میں ہیں۔ عورتیں بھی مضبوط ہوں، شوہر اللہ نے جیسا بھی دے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، اور اللہ نے بیوی جیسی بھی دے دی ہے اسے توڑ کے فارغ کر کے نہیں، نبھا کے دکھائیں۔ اچھے لوگوں سے تو ہر کوئی نبھا لیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ بندے کے مزاج کے مطابق بات نہ ہو اور پھر بندہ نبھا کے دکھائے۔ آئیے اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا مرد کریں، تھوڑی سی نرمی عورتیں کریں، اللہ آسانی کر دے گا۔ حضرات اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے، اور معاشرت میں جہاں بگاڑ ہے وہ بگاڑ ہے، استاذ اور شاگرد کا تعلق کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت ہم کہتے تھے آ ساڈا منڈا جے، آ ساڈی کڑی جے، اینو ادب سکھا کے بھیجیا جے، بھاویں دی چھل لا لیا جے، سانو اے دے چم نال پیار نہیں، کم نال پیار ہے۔ استاذ کوئی بھی کسائی نہیں ہوتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سب سے بہترین استاذ اپنے بچوں کو 7 سال کے ہوں تو رب سے ملنا جلنا نماز کا سکھاؤ، مرو اولادکم سبا، 7 سال کے ہیں تو نماز کا حکم دیجئے، وَاضْرِبُوهُمْ 10، 10 سال کے ہوں تو ماریے، مگر میرے محبوب نے پوری زندگی کسی کو مارا نہیں ہے۔ استاذ اتنا بھی ظالم نہیں ہوتا، لیکن آج حالات نے، سوسائٹی نے رزلٹ 100% چاہیے، امتحانات کا رزلٹ، وہ ادب کہاں گیا، وہ احترام کہاں گیا؟ نوجوانوں سنو، بچوں سنو، میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، ذہنی طور پہ کمزور ہو، جسمانی مفلوج ہو، لیکن استاذ کا ادب کرنے والا ہو، میں نے اسے بلند جگہ پہ دیکھا ہے۔ ذہین ترین ہو، امیر ترین ہو، چودھریوں کا بچہ ہو، کھاتا پیتا ہو، آگے پیچھے کاریں گاڑیاں ہوں اور اس کے محل ماڑیاں ہوں، لیکن اگر استاذ کا نافرمان اور بے ادب ہے، ایسے نہیں جملہ لکھا بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، میں نے اس کو ساری زندگی رسوا ہوتے دیکھا ہے۔ لہذا شاگرد ہو تو استاذ کی قدر کرو، استاذ ہو تو شاگردوں کو رٹے رٹائے جملے نہیں پڑھاؤ، جو دل سے دل جلاتا ہے وہی استاد ہوتا ہے۔ اپنے سمجھ کے کہ ان کے ماں باپ ان کو نہیں سنبھال سکے، انہوں نے مجھے دیا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، کل کو بڑا بنے گا، عظیم انسان بنے گا، بلندیوں پہ جائے گا، کامیاب ہوگا۔ حضرات آخری گزارش، جہاں بگاڑ آیا ہے وہ مسجد کے مولوی اور مقتدی میں، امام اور مقتدی میں ہے۔ ویسے مجھے اسے سیکنڈ لاسٹ کہنا چاہیے، اور سیکنڈ لاسٹ ہی سنیں، اس کے بعد ایک اور بھی ہے۔ میرے محبوب نے امام کو اتھارٹی دی تھی، کائنات کا سب سے بڑا چودھری امام کو بنایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے بڑے چودھری ہیں، اللہ تعالیٰ اور بھی عزت میں اضافہ کرے، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، جو حق ہے، جو صحیح ہے۔ محبوب علیہ السلام نے علاقے کا سب سے بڑا وڈیرا، بڑا چودھری، بڑا امام، فرنٹ سیٹ کے اوپر، فرنٹ کے اوپر، محاذ کے اوپر، کائنات کی سب سے بڑی گدی، سجادہ نشین اگر کسی کو بنایا ہے، سجادہ جائے نماز کو کہتے، اس پہ کھڑے ہونے والا قاری اور امام وقت کا خلیفہ بھی ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑیوں کا پابند کیا، ہمیں وقت کا پابند کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز وقت پہ، اول وقت کی جس پیغمبر نے تربیت کی تھی اسی پیغمبر نے نماز عشاء میں حقیقت بتا دی۔ اگر میں امت پہ مشکل نہ سمجھتا، میں ان کو حکم دیتا عشاء لیٹ کر کے پڑھیں، اور میرے محبوب کے صحابہ وضو کر کے آ جاتے، مسجد نبوی میں بیٹھتے، سنتیں پڑھتے، نوافل ہوتے، بیٹھ بیٹھ کے انتظار کرتے، آنکھیں لگ جاتی، اونگ لگتی، جھولنے لگتے، گرنے لگتے، خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگتی، اور میرے محبوب کا گھر کوئی دور نہیں تھا، جیسے یہ دیوار ہے اور دیوار کے اسی سائڈ پہ میرے محبوب کا حجرہ تھا۔ جب تک آپ خود نہیں آتے تھے کوئی صحابی بولتا نہیں تھا کہ محبوب تسی تے گھر رہندے ہو، اسی سارا دن تھکے تھکائے کام تو آئے، کول تے بیٹھے ہو، چلو آ ہی جاؤ، تسی بیگم کول بیٹھے ہو، تسی کوئی نماز ہی پڑھا لو، پھر جو مرضی۔ کوئی ایسا بول کسی ایک صحابی نے نہیں بولا۔ جناب بلال کہتے ہیں پردہ ہلتا محبوب نکلتے اور مجھے کہتے، یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ، اٹھیے اقامت کہیے، ہم نماز پڑھیں، ہمیں سکون ملے۔ ہاں ہاں، امام کو عزت دو، رب مقتدی کو خود بخود عزت دے دے گا۔
مقتدی وقت کا جتنا مرضی بڑا سردار ہو، امام کے کاشن کے بنا نماز میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کے سلام کے نام پہلے نکل نہیں سکتا۔ اگر یہ اتھارٹی ہے، شریعت نے دی ہے، حق نے دی ہے، رب نے دی ہے، مالک نے دی ہے، مالک الملک نے دی ہے۔ اور لوگوں یاد رکھیے، تم اپنے دین کو اور دین والوں کو بڑا کر دو۔ دنیا میں آج تم سے معزز کوئی نہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اپنے کسی جو ہے چرچ کے وڈیرے کو، اور ہم نے کسی پنڈت کو، ہم نے کسی مندر میں جانے والے کو، ہم نے کسی جو ہے کلیسے میں بیٹھنے والے کو ہمیشہ امیر رکھا ہے۔ وہ کبھی مانگنے والا نہیں، وہ ضرورت مند نہیں، اس کے نیچے گاڑیاں، اس کی ماڑیاں، اس کی عزت اور اس کے اشاروں پہ لوگ چلیں، اور تم نے اپنے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہونے والے کو اپنے دانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں من کڑک دے دو، اتنا ہے تو پھر ابھی نماز نہیں پڑھنی، فلاں نہیں آیا، ابھی کھڑا نہیں ہونا، یہ نہیں ہوا۔ حضرات یہ اتھارٹی امام کی ہے، حق مسئلہ بیان کیا جائے گا، بھلے وقت کے بڑے سے بڑے چودھری کے خلاف کیوں نہیں، سردار کے خلاف کیوں نہیں، امیر المومنین، یہ اتھارٹی ہوتی تھی امام کی۔ آپ اپنے چودھری کو چودھری کہیں، اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ حاصل پور کا واقعہ ہے، گاؤں کے امام نے کہا جس نے نماز نہیں پڑھنی میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ بیٹا فوت ہوتا ہے چودھری کا، جنازہ آیا، امام صاحب نے کہا اصول سب کے لیے برابر ہے۔ کہا ہمارے دانوں پہ رہ کے، ہماری زکات پہ رہ کے ہمارے ہی بیٹے کا جنازہ نہیں ہوگا؟ کہا جناب روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے، آپ کے دانوں پہ نہیں۔ فیصلہ کیا، وقتی طور پہ دھچکا لگا، نکالا گیا، مولوی اور رکھا گیا، 7 گاؤں قریب کے اور ملے۔ الحمدللہ وہ وقت بھی میں نے دیکھا تھا کہ جب نمبردار خود علاقے معافی مانگی اور بعد میں لوگوں میں اعلان کیا کہ نماز کے ٹائم گھر میں کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوا ہو۔ چودھری ٹھیک ہو جائے نا، ایم این اے ٹھیک ہو جائے، ایم پی اے ٹھیک ہو جائے، مسجد میں آ کے امامت کروائے، جمعہ پڑھائے، جماعت کروائے، میں پھر دیکھتا ہوں کہ دنیا کیسے نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مصلی پہ، جناب ابوبکر صدیق جو ہے خلیفہ بنے تو مصلی پہ، جناب عثمان فاروق خلیفہ بنے تو مصلی پہ امام بن کے، اور لوگوں حق بنتا ہے۔ اگر اس بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چودھری مل کے اپنا سپریم لیڈر اور چودھری وقت کے امام کو بنائیے، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی بھی اصلاح کرے، تمہاری قوم کی بھی اصلاح کرے گا۔ حضرات، آخری بگاڑ اپنے عوام اور حکمران کے درمیان جو گیپ آیا ہے، اس گیپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس بگاڑ نے نہیں۔ ہم جس سے بھی امید رکھتے ہیں وہ ہمیں پہلے سے ٹف ٹائم دیتا ہے، مشکل ٹائم دیتا ہے، پہلے کو جو ہے وہ نیک کہلواتا ہے ہماری زبان سے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ حکمران جب حکمران بنتے تھے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پہلی ذمہ داری یہ سنبھالتے تھے کہ قوم کو وضو سکھاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پہ بیٹھے ہیں جب، تو سب سے پہلے وضو کر کے دکھایا ہے، نماز قائم کروائی ہے۔ آئیے، اگر اللہ حکومت دے دے، آپ کو قیادت دے دے، سیادت دے دے، تو پھر لا الہ الا اللہ کے وعدے نبھائیے، قوم سے وعدے نبھائیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائیے۔ جہاں تک آپ کا ہاتھ چلتا ہے لوگوں میں دین اور نیکی اور بھلائی کا رجحان پیدا کیجئے۔ آپ رب کے حق ادا کیجئے، عوام آپ کے حق ادا کرے گی۔ آپ رب کے گھر بھریں، انشاءاللہ رب تمہارے خزانے بھرے گا۔ آپ رب کے دین کی مدد کریں، اللہ آپ کی غیبی امداد کرے گا۔ جیسے کل تم دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم غالب تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ اگر سچے مومن ہو، وعدے کے سچے ہو، وعدے کے پکے ہو، تمہیں یہ ملے گا، اور آج بھی ملے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکے، نہ جوانوں کی بہار سنبھال سکے، نہ بزرگوں کا وقار سنبھال سکے، نہ استاذ کا اعتبار سنبھال سکے، نہ شاگرد کا معیار سنبھال سکے، اور نہ ہم جو ہے وہ اپنے امام کی عزت اور آبرو اس کو دے سکے، نہ مقتدیوں کو ان کا حق مل سکا، نہ صحیح دین دلیل کے ساتھ جا سکا۔
اور نہ ہم عوام ہو کے حکمرانوں کا جو ہے وہ دست و بازو بن سکے، نہ حکمران ہمارے لیے سایہ بن سکے۔ جہاں جہاں بگاڑ ہے اپنی اپنی حیثیت کو سنبھالیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عبادات کے اوپر بات کی، ان عبادات میں معمولی معمولی ضرورت ہے ہماری توجہ کی، عقیدے پہ بات کی، وہاں جہاں بگاڑ ہے اس پہ بھی ضرورت ہے تھوڑی توجہ کی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میرالی ہٹھاڑ نہیں رہے گا، اللہ اونچا کر دے گا۔ ہٹھاڑ ہٹھا لے تو یہ نا کہ اتاڑ، جی بس امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ کہ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا کرنی چاہیے بھائیو۔ دنیا کی کسی بھی جگہ جہاں محبوب نے اجتماعی دعا کی ہے آپ کو کرنے کا حق ہے، کھل ڈل کے کریں، بغیر جھجک کے کریں، بغیر شرمائے کریں، ویسے کریں جیسے محبوب نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا فرمائی ہے کب؟ سنا میں ہاتھ باندھ کے کریں، کسی نے نہیں روکا۔ آپ نے فاتحہ میں دعا کی ہے، فاتحہ دعا ہے، ہاتھ باندھ کے کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جو آیات ساتھ ملائی ہیں وہ دعا ہے، ہاتھ باندھ کے کی ہے، اجتماعی ہے، کریں۔ آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رکوع میں اجتماعی دعا کی ہے، کریں۔ آپ نے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، اجتماعی دعا ہے، ہاتھ چھوڑ کے کی ہے، ہاتھ چھوڑ کے کریں۔ محبوب نے اجتماعی دعا سجدے میں جا کے زمین پہ ہاتھ رکھ کے کی ہے، کیجئے۔ محبوب نے دو سجدوں کے درمیان رانوں پہ ہاتھ رکھ کے اجتماعی دعا رب اغفر لی کی ہے، قوم بولی ہے، کیجئے۔ آپ نے تشہد میں بیٹھ کے یہ انگلی اٹھا کے ہلا کے، کبھی روک کے نصب کر کے، کبھی جھکا کے، کبھی 53 کا اشارہ بنا کے، کبھی درمیان کی انگلی سے دائرہ بنا کے اجتماعی دعا کی ہے، کیجئے۔ سلام پھیر کے میرے محبوب نے وہ جمعے کی نماز ہو یا دوسری ہو انفرادی ذکر اذکار کیے ہیں اور کروائے ہیں، کیجئے۔ محبوب نے اجتماعی دعا استسقاء کے لیے کی ہے، ہاتھ الٹ کر کے کی ہے، کیجئے۔ جہاں محبوب نے اجتماعی کی ہے کریں، اسی جمعے میں کی ہے، اسی موقع پہ کی ہے، انہی مقامات پہ کی ہے، جہاں جہاں ہاتھ رکھ کے کی ہے، کیجئے۔ جہاں محبوب نے انفرادی کی ہے وہاں انفرادی رہنے دیجئے۔ محبوب سے زیادہ پڑھے لکھے اور سیانے مت بنیے۔ 1000 روپے اکاؤنٹ میں اور روزانہ 50 منٹ مل رہے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ علماء سے پوچھئے، وہ علماء جن کا کاروبار ہے یہ یا وہ یہ سمجھتے ہیں میرے نزدیک یہ سروسز ہیں اور سروسز کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں سود ہے۔ جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں، تقریرا نظماں انہاں برا دتیاں، مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی، تو آپ سنی تے آغاز سنانی، تو آواز اچھی تے صاف ازمانی، تو گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں، واہ سونی سجائی دکان میاں، دین کتاباں تے نویں قرآن میاں، واہ سونی سجائی دکان میاں، اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں، خالص شہد بھی ملدا کری دھیان میاں، مسواک کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مرد عطر بھی لٹے پروانے جی، جائے نماز تے موزے دستانے جی، مرد عطر بھی لٹے پروانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی، جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں، جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاواں رب وکھا دتیاں۔